محترم ناظرین السلام علیکم۔ بھائی نے ایک دن غصے میں آ کر بھابھی کو زندہ جلا دیا۔ اس واقعے سے میں شدید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بھائی نے چند مہینوں بعد دوسری شادی کر لی اور پھر اس لڑکی نے اپنے بھائی سے میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ لیکن شادی کے بعد جب میں بھائی کے پاس آئی تو گھر سے باہر ہی بھائی کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ اندر آ کر دیکھا تو سامنے بھائی۔ میں اس وقت کمرے میں موجود تھی۔ یہ تقریباً رات کا وقت تھا۔ میں، بھائی اور بھابھی اس وقت گھر میں تھے۔ میرے والدین حیات نہیں ہیں، اس لیے گھر میں صرف ہم 3 لوگوں کی رہائش ہے۔ میں اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ مجھے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں سمجھی کہ روز کی طرح بھائی اور بھابھی کی تو میں شروع ہو چکی ہے، لیکن جب یہ چیخیں دردناک آوازوں میں بدلنے لگیں تو میرا پورا وجود کانپنے لگا اور اگلے ہی لمحے میں کمرے سے باہر موجود تھی۔ بھائی اور بھابھی کسی بات پر انتہائی زوروں شوروں سے لڑ جھگڑ رہے تھے۔ بھابھی بری طرح زاروں قطار رونے لگی اور بھائی کے پاؤں پڑ کر معافی مانگنے لگی تھی، لیکن بھائی کا غصہ کسی طور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بھابھی کو انہوں نے بالوں سے کھینچ کر کچن میں گھسیٹا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ ان کی پہلی ہی لڑائی تھی۔ ایسی چھوٹی موٹی لڑائیاں اکثر ان کے درمیان ہوتی رہتی تھیں۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ بھابھی میں کوئی خرابی تھی، وجہ بھائی جان کا غصہ تھا۔ انہیں چھوٹی چھوٹی بات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ ان پر ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ بھابھی بہت صابرین تھی، ہر ممکن حد تک ان کے ساتھ صبر شکر سے زندگی گزار رہی تھی۔ یتیم تھی، اس لیے گھر چھوڑ کر بھی نہ جا سکتی تھی۔ میں اکثر انہیں کہا کرتی تھی کہ آپ انہیں دکھ نہ دیا کریں، کل کو آپ کی بیٹی یا بہن کو بھی ایسا ہی دکھ ملے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ بات سن کر وہ اور زیادہ غصے میں آ جاتے اور میں آئندہ توبہ کرتی کہ انہیں کبھی سمجھانے بھی بیٹھوں۔ نہ جانے وہ کیوں ایسے تھے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا وہ اسی طرح ہر چیز پر انتہائی شدید رد عمل دیا کرتے تھے۔ آج بھی نہ جانے کس بات پر بھابھی جان رو رو کر ان سے معافیاں مانگ رہی تھی، لیکن وہ کسی طور انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ میں ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی تو بھائی جان نے خون خوار نظروں سے میری طرف دیکھا اور انگلی اٹھا کر فوراً وہاں سے جانے کا کہا۔ کہنے لگے، انیلا تم ایسی کوشش بھی نہ کرنا، ہمارے درمیان بالکل بھی مت آنا، آج فیصلہ ہو جائے گا، یا یہ رہے گی یا میں رہوں گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے کچن سے نکال دیا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اب میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا کہ اب نہ جانے وہ کیا انتہائی قدم اٹھائیں گے۔ مجھے بھابھی جان پر بھی بے انتہا رحم آنے لگا اور میں بار بار کچن کا دروازہ زور زور سے بچا کر انہیں روکنے لگی تھی کہ بھائی جان کچھ بھی ایسا نہ کیجیے گا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہیں وہ چاقو چھری اٹھا کر انہیں نہ گھونپ ڈالیں، لیکن میری توقع کے برعکس انہوں نے بھابھی کے دوپٹے کو آگ لگا کر انہیں زندہ جلانے کی کوشش کی۔ آگ کے شعلے مجھے ٹرانسپیرنٹ دروازے سے بلند ہوتے ہوئے نظر آئی تو میری سانس گھٹنے لگی اور میں زور زور سے اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، یہاں تک کہ میں نے بھائی جان کو قسمیں دے دیں کہ بھائی جان ایسا نہ کریں، بھابھی کو بچا لیں، انہیں معاف کر دیں۔ لیکن وہ بالکل بھی باز نہ آئے تھے اور انہوں نے نہ دروازہ کھولا نہ بھابھی جان کے اوپر پانی ڈالا، یہاں تک کہ وہ پوری طرح جل گئی تھیں اور ان کے جسم کا 80% حصہ جل گیا۔ ان کی چیخیں گھٹ گئیں اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھیں۔ تب کہیں جا کر انہوں نے کچن کا دروازہ کھولا اور مجھے وہاں سے بلند آواز سے روتے دیکھ کر ٹھہر سے گئے تھے۔ ان کی آنکھیں بے تحاشا لال سرخ ہو رہی تھیں، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کا غصہ بھابھی کو جلا کر ابھی بھی ٹھنڈا نہ ہوا ہو۔ انہوں نے مجھے کہا، انیلا یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، سمجھی تم؟ اور ان کی بات سن کر میں اس قدر خوف زدہ ہو گئی کہ فوراً سے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اتنی بھی ہمت نہ پیدا کی خود کہ میں جا کر بھابھی کو پوچھ لوں، انہیں کم از کم موت کے وقت پانی ہی پلا دوں، نزاع کے وقت انہیں کلمہ ہی پڑھا دوں۔ میں اس قدر خوف زدہ ہو گئی تھی
کہ خود کو کمرے میں بند کر لیا، یہاں تک کہ ساری رات میں نے خوف میں گزار دی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ بھابھی کے بعد اب میری باری ہے، اور بھائی کو ذرا سا بھی غصہ آئے گا تو وہ مجھے بھی زندہ جلا ڈالیں گے۔ مجھے رہ رہ کر بھابھی جان کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے وہ اب زندہ بھی ہوں گی کہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہوں گی۔ ویسے بھی ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ یتیم تھیں۔ ان کے خالہ نے پال پوس کر بڑا کیا اور میرے بھائی کے ساتھ بیاہ دیا تھا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ میرے بھائی کے ساتھ شادی کے 8 مہینے بعد ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ صبح کا اجالا پھیلا تو میں نے خود میں ہمت پیدا کی اور دروازہ کھول کر باہر آئی تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ بھائی نے بھابھی کو کفن بھی پہنا دیا تھا اور باہر بہت سے محلے کے لوگ جمع تھے۔ بھائی رو رو کر سب کو بتا رہے تھے کہ رات کو کچن میں گیس کی لائن پھٹنے کی وجہ سے وہ جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا، ابھی صبح ہی اسے ہاسپٹل سے گھر لے کر آئے ہیں اور اب کچھ ہی دیر میں نماز جنازہ بھی پڑھا دی جائے گی۔ یہ سنتے ہی میں وہیں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگ گئی تھی کہ بھائی نے کس قدر صفاکی سے اپنا جرم چھپا لیا تھا، اور یہ سارا جرم تو میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، لیکن میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ میں بے بس ہو گئی تھی۔ میں نے ایک انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھا اور اس پر چپ چاپ رہی۔ اس سے زیادہ بڑی زیادتی اور بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی جان نے مجھے اس قدر ڈرا دھمکا دیا تھا کہ میری ہمت ہی نہ ہوئی کہ میں کسی کو سچ بتا سکوں۔ یہاں تک کہ بھابھی کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی اور گھر میں ایک بار پھر سے سناٹا چھا گیا تھا۔ میرے والدین جب میں 16 برس کی تھی تب ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ امی تو بہت چھوٹی عمر میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ اس وقت میں 18 سال کی تھی اور اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ بھائی جان کے ساتھ نہ جانے ایسا کیا مسئلہ تھا کہ وہ بہت زیادہ غصہ کیا کرتے اور غصے میں کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے، جیسے آج انہوں نے بھابھی پر ذرا سی بات پر غصہ کر لیا، یہاں تک کہ انہیں زندہ ہی جلا دیا گیا۔ یہ گناہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا اور میں رونے کے علاوہ کچھ بھی نہ کر سکی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ بھائی بالکل خاموش ہو کر رہ گئے تھے، نہ مجھ سے کوئی بات چیت کرتے نہ میں ان سے کوئی بات کرتی۔ گھر میں ویرانی اور سناٹے نے اپنے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ بھابھی جان کے ہونے سے تو تھوڑی بہت مجھے رونق محسوس ہوتی تھی، وہ بھی اب نہیں تھی۔ ایک دن میں نے بھائی جان سے ڈرتے ڈرتے اجازت مانگ لی کہ گھر میں بہت زیادہ بور ہو جاتی ہوں، گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی بھائی جان ہتھے سے اتر گئے اور کہنے لگے، انیلا مجھے غصہ مت دلاؤ، ایسی کوئی بھی بات نہ کرو جسے میں برداشت نہ کر سکوں، چنانچہ چپ چاپ گھر میں بیٹھی رہو، گھر کے کاموں میں دلچسپی لو، باہر جانے کا نام بھی مت لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس دن کے بعد میں نے چپ سادھ لی کہ اب بھائی سے کچھ بھی نہیں پوچھنا ہے۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ بھائی جان صبح سویرے آفس چلے جاتے تھے اور پھر شام کو جب واپس آتے تو میں کھانا کھا کر دوبارہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے تھے کہ ایک دن بھائی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، انیلا میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں، رشتے والے آئیں گے، میرے بارے میں تم سے کچھ سوال وغیرہ کریں گے، تم انہیں سب ٹھیک سے بتا دینا۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف جس نظروں سے دیکھا تھا میں ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی تھی کہ وہ اصل میں کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا اشارہ پہلی بیوی کے مرنے کی طرف تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور کمرے میں آ کر نہ جانے کیوں میرے آنسو زاروں قطار بہنے لگ گئے تھے، کیونکہ بھائی جان صرف 3 مہینے بعد ہی دوسری بیوی کے تلاش میں نکل پڑے ہیں، جبکہ پہلی بیوی کے وہ گناہ گار ہیں۔ میں ایک بار پھر سے آنے والی لڑکی کی قسمت پر رونے لگ گئی تھی کہ نہ جانے اب کون بھائی کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہو وہی کرنا۔ میں ایک ظلم پر چپ ہو گئی ہوں اور کسی کو نہیں بتایا، بوجھ اپنے دل پر لیے گھوم پھر رہی ہوں۔
اب میں مزید ظلم نہیں دیکھ سکتی، چنانچہ تو سب کی حفاظت فرما، میرے بھائی کو ہی ہدایت دے دے۔ میرے بھائی نے جیسا مجھ سے کہا تھا میں نے آنے والوں کو ویسا ہی بتا دیا کہ مجھے اپنی جان کا بھی ڈر تھا۔ میرے والدین بھی نہیں تھے کہ جن کی بنا پر میں سچ کا ساتھ دے سکوں، اس لیے میں مجبور ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد سے ہر پل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے اور اس بار کچھ بھی غلط نہ ہو۔ میرے ہونے والی بھابھی بھی بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی، خوبصورت تھی اور ان کے والدین بھی حیات تھے۔ وہ مجھ سے مل کر بے حد خوش ہوئی اور انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی جسے سن کر مجھے یقین ہی نہ آیا تھا کہ انہوں نے کہا، تم بہت کم عمر اور خوبصورت ہو، چنانچہ میں تمہیں اپنے بھائی کے لیے پسند کر چکی ہوں۔ ان کی بات سن کر مجھے بھی اچھا لگ گیا تھا، لیکن ان کے لیے مجھے برا بھی لگ رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں اچھا سوچ رہی ہیں اور میں سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انہیں کچھ بھی سچ نہیں بتا پا رہی ہوں۔ اس سوچ کے ذہن میں آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، تمہیں کوئی بات بری لگ گئی ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ نہیں، بس پہلی بار کسی نے اس قدر اپنائیت سے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا ہے، میرے بارے میں سوچا ہے تو مجھے رونا ہی آ گیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، آج سے تم میری بالکل چھوٹی بہن کی طرح ہو اور میری کوئی بہن نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں اپنی بھابھی بھی بنانا چاہتی ہوں۔ میں آج ہی اپنے والدین سے بات چیت کرتی ہوں، تمہارے بھائی سے بھی بات کرتی ہوں کہ ہماری شادی کے ساتھ تمہاری شادی بھی ہو جائے، یوں گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی۔ میرے ہونے والی بھابھی جن کا نام عالیہ تھا، انہوں نے میرے رشتے کی بات چلائی، یوں ان کے بھائی صاحب نے اس کی بات کو مان لیا تھا۔ کہنے لگے، آپی جان، آپ نے میرے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے، مجھے بہت عالیہ پسند آ گئی ہے۔ بھائی کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، ویسے بھی وہ کب تک میرا بوجھ اٹھاتے، ایک نہ ایک دن تو ویسے بھی شادی ہی کر رہی تھی۔ چنانچہ میں نے بھی اس رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ یوں بھائی جان کی شادی کے ساتھ ساتھ میری بھی شادی ہو گئی تھی اور میں رخصت ہو کر زبیر کے ساتھ ان کے گھر پر آ گئی تھی۔ بھابھی جان رخصت ہو کر میرے گھر پر آ گئی تھی۔ یوں دونوں گھرانوں کا رشتہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ البتہ مجھے اپنی رخصتی کے وقت اپنی بھابھی بہت زیادہ یاد آئی، جو اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی تھی اور جو اپنے اخلاق سے میرا دل بہت پہلے جیت چکی تھی۔ بھائی کی قسمت بہت اچھی تھی، انہیں دونوں بار ہیرا ملا تھا۔ انہوں نے پہلی بار قدر نہ کی، میرے دل سے دعا تھی کہ وہ دوسرے ہیرے کی قدر کر لیں۔ عالیہ بھابھی نے بہت اچھی طرح سے گھر سنبھال لیا تھا اور بالکل سگڑ بہو کی طرح انہوں نے گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بھائی جان کی ذمہ داری بھی اچھی طرح نبھانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ شادی کے بعد 2-3 بار جب میں ان سے ملنے اپنے میکے گئی، تب انہیں خوش دیکھ کر مجھے یقین آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی کو ہدایت دے دی ہے اور عالیہ بھابھی کے ساتھ ان کا سلوک پہلے والا بھابھی جیسا نہیں رہا ہے۔ انہوں نے اسے خوش رکھا ہوا ہے اور اس کے چہرے سے بھی دکھائی بھی دے رہا تھا۔ ویسے ہماری شادی کو ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، کوئی تقریباً 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ زبیر بہت اچھے انسان تھے، ان کے گھر والوں کی تربیت ان کے انداز و اطوار سے واضح طور پر جھلکتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں ان کے ساتھ بالکل خوش و خرم تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے عالیہ بھابھی کی بہت زیادہ فکر ہوتی۔ بھائی کے مزاج کی کچھ خبر نہ تھی، کب ان کا مزاج گرم ہو جائے اور کب وہ ہنس مکھ انسان سے درندے بن جائیں۔ یہی ڈر میرے دل میں ہر وقت لگا رہتا تھا۔ ایک بار تو زبیر نے مجھ سے پوچھ ہی لیا، انیلا، تمہیں اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تم ہر وقت ٹینشن پریشانی میں نظر کیوں آتی ہو؟ تب صحیح معنوں میں میرا ماتھا ٹھنکا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دوں گی اور عالیہ بھابھی کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ موجود ہے تو مجھے فکر کی کیا ضرورت ہے۔ ویسے بھی میں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے چہرے پر خوشی دکھائی دیتی تھی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ صرف میری خام خیالی ہے
اور کچھ بھی نہیں بدلا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ بھائی جان سب سے پہلے عالیہ بھابھی کا اعتماد جیتنا چاہتے تھے، یہاں تک انہوں نے اچھی طرح یقین ہو گیا کہ عالیہ بھابھی بہت اچھی انسان ہے، بہت اچھے اخلاق کی مالک ہے، تو انہوں نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں ایک دن یوں ہی بھائی جان سے ملنے کی خاطر اپنے میکے میں چلی آئی تھی، تو گھر سے باہر ہی سے مجھے بھائی کے چیخنے چلانے کی آوازیں زور زور سے آ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے عالیہ بھابھی کی گھٹ گھٹ کر رونے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ اپنی صفائیاں دے رہی تھی، لیکن بھائی جان کسی طور راضی نہیں ہو رہے تھے۔ بالکل وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے موجود تھا جو نمرا بھابھی اور بھائی کے درمیان میں نے 2-3-4 مہینے پہلے دیکھ رکھا تھا۔ عالیہ بھابھی بھائی کے پیروں میں پڑ کر معافی مانگ رہی تھی، لیکن بھائی جان کسی طور پر بھی راضی نہ تھے، یہاں تک کہ انہوں نے جیسے ہی عالیہ بھابھی کو گھسیٹا اور آگ لگانے کی کوشش کی تو عالیہ بھابھی نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے فوراً سے وہاں پر موجود پانی کے ٹب میں خود کو گرا لیا تھا اور آگ بجھتے ہی فوراً سے بھاگنے لگی۔ اور اس صورتحال کو دیکھ کر بھائی کو شدید طیش آ گیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں موجود مٹی کے تیل نے آگ پکڑ لی تھی اور ان کا ہاتھ جھلس گیا تھا۔ ان دونوں کو میری آمد کا اندازہ نہ ہوا، چنانچہ وہ میری طرف سے بے خبر تھے، پر میں وہیں کھڑے کھڑے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہی منظر ایک بار پھر دیکھنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگ گئی تھی۔ لیکن عالیہ بھابھی نمرا بھابھی بھی نہیں تھی۔ انہوں نے ہر ممکن طور پر اپنا دفاع کیا اور فوراً سے کچن کو کنڈی لگا کر وہاں موجود فون اٹھا کر اپنے بھائی کو بلانے لگی۔ کہنے لگی، زبیر جلدی سے آ جاؤ، بھائی پاگل بالکل ہو رہا ہے، اس کا یہ روپ میں نے پہلی بار دیکھا ہے، اس نے مجھے جلانے کی کوشش بھی کی ہے، اس وقت میں نے اسے کچن میں بند کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے جیسے ہی فون بند کر دیا اور میری طرف دیکھا تو بے تحاشا رونے لگ گئے تھے اور میرے گلے لگ گئے۔ کہنے لگی، انیلا یہ اسے کیا ہو گیا ہے، کبھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی، کبھی مجھ سے اس طرح برتاؤ نہیں کیا، اور آج انہوں نے میری جان لینے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ زاروں قطار رونے لگی تھی، یہاں تک کہ بھائی جان نے کچن کا دروازہ اپنی پوری طاقت لگا کر توڑ دیا اور باہر نکل کر جیسے ہی عالیہ بھابھی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، اب میں دوبارہ وہی سب کچھ نہیں دیکھ سکتی ہوں جو پہلے بھی آپ کر چکے ہیں، چھوڑیں بھابھی کو، اب آپ کو مزید کوئی ظلم نہیں کرنے دوں گی۔ یہ کہتے ہی جیسے ہی میں نے ان کے ہاتھ سے بھابھی جان کے بال چھڑانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور میں اچھل کر دور جا گری تھی۔ میرے سر کسی کے قدموں سے ٹکرا گیا تھا، سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں زبیر پولیس کے ساتھ موجود تھا۔ بھائی جان نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو انتہائی گھبرا سے گئے تھے اور پولیس سے کہنے لگے، انسپکٹر صاحب میری بیوی کو گرفتار کر لیں، اس نے مجھ پر تشدد کیا ہے اور مجھے زندہ جلانے کی کوشش بھی کی ہے۔ جبکہ عالیہ بھابھی بھی رو رو کر کہنے لگی، ایسا نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے مجھے زندہ جلانے کی کوشش کی ہے، میں نے تو صرف اپنا دفاع کیا ہے۔ یہ کہتے انہوں نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی، اس بات کی گواہ میری نند بھی ہے، انیلا بتاؤ نا، تم یہیں موجود تھی، تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چپ نہ رہو، گواہی دو۔ اس سے پہلے کہ میں منہ کھولتی بھائی جان نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا تھا اور کہنے لگے، انیلا سب کچھ پہلے سے جانتی ہے، وہ جانتی ہے کہ یہ کس قسم کے کردار کے مالک ہیں۔ جب مجھے اس کے کردار کے بارے میں پتہ چلا تو یہ الٹا مجھے ہی موت کے منہ میں دھکا دینے لگی تھی۔ انسپکٹر صاحب آپ انصاف کیجئے۔ یہ کہتے ہی بھائی جان نے میری طرف ان نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ اب اگر تم نے سب کو سچ بتا دیا تو میں تمہاری جان لینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا، اور میں یہ ہرگز بھول جاؤں گا کہ تم میری بہن ہو۔ جبکہ میں نے جیسے ہی زبیر کی طرف دیکھا وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھ سے کہا، انیلا تم جو کچھ بھی سچ ہے وہ بیان کرو، یہ مت سوچو
کہ یہ میرا بھائی ہے، وہ میری بھابھی ہے، بس انسانیت کا ساتھ دو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں زاروں قطار رونے لگ گئی تھی، اور ہر طرح سے مجھ پر پریشر تھا۔ بھائی جان الگ کہہ رہے تھے کہ تم سچ بتاؤ، عالیہ بھابھی کہہ رہی تھی کہ تم گواہی دو، اور زبیر کہہ رہے تھے کہ تمہیں سچ حق کا ساتھ دینا ہے، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سب سنتے ہی میرے دل و دماغ پر بری طرح اثر ہوا، اور مجھے لگا میں اگلا سانس بھی نہیں لے پاؤں گی، یہاں تک کہ میرا سر چکرا گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو میری طرف بڑھنے والوں میں میرا بھائی بھی موجود تھا۔ اس کے بعد میری آنکھیں مکمل طور پر بند ہو گئیں۔ میں بہت زیادہ پریشرائز ہو کر برین ہیمریج کا شکار ہو گئی تھی، اور اس پورے 3 دن ہاسپٹل میں بے ہوش رہنے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو ہاسپٹل میں خود کو تنہا پایا۔ نرس سے پوچھا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ اس نے کہا تمہارے ساتھ تمہارا بھائی ہے، اس وقت وہ باہر گیا ہوا ہے۔ اور ایک بار پھر سے میں بری طرح سے بلک بلک کر رونے لگ گئی تھی۔ میں نے نرس سے کہا کہ میرے شوہر کو بلا دیں، میں ان سے کچھ بات چیت کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ بھائی اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، اس لیے زبیر کو فون کر دیا گیا، ورنہ بھائی جان نے وہاں سٹاف کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ نہ اس کے شوہر کو آنے دیا جائے اور نہ ہی اس کی بھابھی کو۔ اس کا اٹینڈنٹ صرف میں ہی ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میری منتوں کے بعد نرس نے میرے شوہر کو بلایا۔ وہ مجھ سے ملنے آئے، لیکن ان کا رویہ بدل چکا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا انیلا، اگر تم گواہی دے دیتی اور پریشر نہ لے لیتی، صرف اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان لیتی، تو آج ہم سب پر مقدمہ نہ چل رہا ہوتا۔ پولیس نے FIR نہ صرف تمہارے بھائی کے خلاف بلکہ میری بہن کے خلاف بھی درج کر دی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ تم ہوش کے ناخن لو اور سچ اور حق کا ساتھ دو، ورنہ پھر یہ کہہ کر وہ رک گئے تھے، اور میں کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگے ورنہ پھر آپ کیا کریں گے؟ مجھے ان کی باتوں سے بے تحاشا خوف ڈر آنے لگا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا اگر تم میری بہن کے حق میں گواہی نہیں دو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور پھر تم ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کے پاس ہی رہنا اگر تمہیں اس کی سائیڈ لینی ہے۔ عالیہ مجھے یہ بھی بتا رہی تھی کہ تم ان کی لڑائی کے دوران اپنے بھائی جان سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں دوبارہ ظلم نہیں کرنے دوں گی، یعنی حقیقت کچھ اور ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، سچ چھپایا گیا ہے اور صرف تم ہی جانتی ہو۔ ہم تمہیں سب کچھ معاف کر ڈالیں گے، بس عالیہ تم حق سچ میں گواہی دو اور اپنے بھائی جان کے خلاف سب کچھ سچ اور حق پولیس والوں کو بتا ڈالو۔ انہوں نے عالیہ کے علاوہ کن کن کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے، یاد رہے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میرے دل میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں تمہاری کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں رکے بھی نہیں اور الٹے قدموں چلے گئے۔ میں ایک بار پھر سے گھٹنوں میں سر دیے زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ نرس نے مجھے منع کر دیا کہ آپ کو دوبارہ سے برین ہیمریج کروانا ہے کیا؟ اگلی بار آپ زندہ بھی نہیں بچ پائیں گے۔ میں نے اسی انداز میں روتے ہوئے اس سے کہا کہ میرا زندہ رہنے کا کوئی جواز بنتا بھی نہیں ہے۔ جب بہت سارے رشتے آپ کو پریشرائز کریں تو پھر انسان کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ اس وقت میں بھی اسی صورتحال سے گزر رہی ہوں، اور مجھے بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے جسم سے سانسوں کا تعلق ٹوٹ جائے گا، اور تب ہی میں سکون پاؤں گی۔ یہ کہتے ہی میں دوبارہ وہیں پلنگ پر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹ گئی۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور بھائی جان اندر آ گئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں بے پناہ فروٹ اور بسکٹ وغیرہ تھے، وہ میرے لیے ہی سب کچھ لائے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، بس ٹھیک ہو جائے تو تم سب کچھ ٹھیک کر دینا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کوئی جواب دیتی، اسی دوران کمرے میں پولیس کے ساتھ زبیر اور عالیہ داخل ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے دور پرے ایک ماموں جان بھی تھے جو بیرون ملک رہائش پذیر تھے۔ وہ امی جان کے بہت زیادہ قریب تھے، اس لیے اکثر ہمارا فون پر پوچھا کرتے تھے، لیکن انہیں وہاں دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔
میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پولیس نے مجھے آگے بڑھ کر پوچھا، انیلا اب آپ صحت مند نظر آ رہی ہیں، ہم آپ سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ اس دن آپ نے کیا منظر دیکھا؟ آپ بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے سب وہ منظر بیان کر دیں جو آپ نے دیکھا، نہ کسی کے حق میں نہ کسی کے خلاف۔ میری آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو بھرنے لگے اور میں نے شکوہ کناں نظروں سے بھائی جان کی طرف دیکھا۔ دل ہی دل میں کہا کہ بھائی جان مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے ظلم کو چھپا چھپا کر تھک گئی ہوں، اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ میری بھی زندگی ہے، میرا گھر داؤ پر لگ رہا ہے، مجھے اپنے گھر بھی دیکھنا ہے۔ دوسری طرف آپ ہیں، آپ کو کھونے سے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن میں اسی چیز کا ساتھ دوں گی جو حق پر ہے، سچ پر ہے، جو انسانیت کے زمرے میں آتا ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، انسپکٹر صاحب سے کہا، انسپکٹر صاحب اس دن میں نے جو کچھ دیکھا اس کے مطابق تو یہی لگ رہا تھا کہ بھائی جان عالیہ پر تشدد کر رہے ہیں۔ میری بات سنتے ہی بھائی جان اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر میرا گلا دبانے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے سب کچھ واضح ہو گیا تھا کہ اصل قصوروار کون ہے۔ ان کے جارحانہ انداز نے سب پر سارا سچ واضح کر دیا۔ اب مجھ سے مزید رہا نہ گیا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا کہ انسپکٹر صاحب 3 مہینے پہلے انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو زندہ جلا ڈالا تھا۔ میں یہ سب کچھ میرے سامنے ہی ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے ہراساں کیا رکھا کہ تم کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتاؤ گی ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو جائے گا۔ اس لیے عالیہ بھابھی اور ان کے گھر والوں کو کچھ نہ بتا سکی اور دل ہی دل میں گھٹتی رہی تھی۔ لیکن اب میری زندگی کا اہم سوال ہے، میں میرے شوہر کے پاس میں جانا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ اس انسان کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میں نے بچپن میں اس شخص کو ایسے ہی دیکھا ہے۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ عالیہ نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، انیلا آج تم نے ہم سب کا دل جیت لیا ہے اور اپنی زندگی بھی بچا لی ہے۔ اب تمہیں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہے گا، تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے کیونکہ تم نے حق سچ کا ساتھ دیا ہے اور سچ اگل کر میری زندگی بھی بچا لی ہے۔ پولیس نے آگے بڑھ کر میرے بھائی جان کو ہتھ کڑی لگا دی اور کہنے لگے کہ اب آپ پر کیس چلے گا، عدالتوں کے دھکے کھائیں گے، اس کے بعد آپ کو سزا ہوگی۔ ویسے بھی آپ کے خلاف آپ کی بہن نے گواہی دی ہے، یہ کیس بہت زیادہ مضبوط ہے، پھانسی کی سزا کے امیدوار ہی ہیں۔ پولیس آ چکی تھی، بھائی کو ہتھ کڑی لگ چکی تھی۔ اسی دوران میرے ماموں جان آگے آئے، انہوں نے بھائی جان کو تھپڑ رسید کر دیا، کہنے لگے یہ تم نے کیا سے کیا کر دیا، تم اپنے باپ کے نقش قدم پر چل دیے، میری بہن کو بھی تمہارے باپ نے مارا تھا اور اسے زندہ جلا دیا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے تھے اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یعنی اصل قصوروار میرے والد صاحب تھے جنہوں نے میری والدہ محترمہ کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا۔ ماموں جان کہنے لگے انہوں نے تمہارے دماغ میں خناس بھرا ہوگا کہ تمہاری ماں کسی مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہے، جبکہ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پاک باز عورت تھی، با کردار تھی، کھوٹ تمہارے باپ کے کردار میں تھا، لیکن تم وہاں پر اب وہی سب کچھ کر رہے ہو جو تمہیں سکھایا گیا ہے۔ تمہارے باپ سے یہی امید تھی، اس نے ایک نسل برباد کر دی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھے، شفقت سے رکھا اور کہنے لگے اپنی ماں کے حق میں بہت زیادہ دعائیں کیا کرو اور زبیر کے ساتھ خوش رہنا، اسے کبھی بھی شکایت کا موقع نہ دینا۔ بیٹیاں ہمیشہ گھر سنبھال لیتی ہیں اور کبھی بھی والدین کا سر نہیں جھکاتی ہیں۔ جس طرح میری بہن اس دنیا سے چلی گئی ہے لیکن کبھی کسی کو حقیقت پتہ نہ چل سکی، یہاں تک کہ تمہارے والد صاحب اپنے آخری وقت پر یہ ساری حقیقت مجھے خود بتا کر گئے ہیں۔ یہ راز کافی عرصے سے میرے سینے میں دفن تھا، میں کسی کو بتا نہ سکا، لیکن آج مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ اب تم اپنی زندگی پر توجہ دینا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ بھائی جان کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ اب ان کی سزائے موت ہی تھی۔ پولیس والوں نے بتا دیا تھا کہ کیس بہت زیادہ مضبوط ہے۔ کمرے میں
زبیر رہ گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوم لیا، میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگے تمہیں طلاق کی دی گئی دھمکی بالکل جعلی تھی، اس لیے کہ تاکہ تم حق کا ساتھ دو۔ مجھے پتہ ہے تو کہ تم دل کی بہت زیادہ اچھی ہو اور تم نے وہی کیا جو سچ ہے اور حق تھا۔ میں کبھی بھی زندگی میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ امید ہے کہ تم مجھے دھمکی پر معاف کر ڈالو گے۔ اب مجھے تم جلدی سے صحت یاب ہو جاؤ اور ہمارے گھر کی رونق بنانے دوبارہ آ جاؤ۔ اور ہاں، یہ کبھی مت سوچنا کہ تمہارے باپ کی گناہ کی سزا تمہیں ملے گی، بلکہ تم نے تو ہمیں اس کے چنگل سے نجات دلائی ہے۔ تم ہمارے مسیحا ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور آج کافی عرصے بعد میرے دل میں اطمینان سا چھا گیا تھا۔ میں نے اپنی بھابھی کی موت کے ذمہ دار کو اس کی سزا دلوانی تھی، وہ میرا خونی رشتہ ہی کیوں نہ تھا۔ قیامت کے دن مجھے جواب دینا تھا اور میں نے خود کو رسوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔